بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لمبے بال ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے شیمپو اور دیگر حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس روحانی اور ہربل دیسی طریقے سے علاج کے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جہاں ہر انسانی بیماریوں کا علاج میڈیکل سائنس کے ذریعے ادویات کے استعمال سے کیا جاتا ہے، وہیں پر مختلف بیماریوں کے لیے روحانی علاج بھی موجود ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بجائے ادویات کے اور میڈیکل سائنس کے روحانی طریقے سے اپنے علاج کریں۔ اور یاد رہے، روحانی اعمال جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں یا پھر اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں وہ طاقت ہے جو ادویات کے اندر ہرگز نہیں ہوتی۔ لیکن بات یقین کی ہے، اگر آج ہمارا سارا اعتقاد ظاہری اور دنیاوی علاج کے بجائے اللہ اور اس کی کتاب پر اور اس کے نبی پر ہو تو ہم کبھی ناکام نہ ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بال لمبے، گھنے اور خوبصورت ہو جائیں، یا ان کے بالوں کے کوئی بھی مسئلے ہیں وہ سب حل ہو جائیں۔ اکثر بالوں کے ان مسائل کی وجہ سے بچے یا بچیوں کے رشتے نہیں آتے۔ کیمیکل کے استعمال سے بال مزید خراب ہو جاتے ہیں اور زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں روحانی طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور دیسی ٹوٹکے آزمانے چاہیے، تاکہ اگر اس سے کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو نقصان نہ ہو۔ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے، ان سے بالوں کے ہر قسم کے مسئلے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور اس وظیفے سے انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ میری پیاری بہن بھائیوں، اس ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی کلک کر دیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور یہ ویڈیو آخر تک سنیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے ان وظائف کا اور دیسی ٹوٹکوں کو کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ آج کل کے جو شیمپو استعمال کیے جاتے ہیں، ان سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں اور سفید ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچیاں بہت پریشان ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو یقین سے کر لیں تو میری پیاری بہن بھائیوں، انشاءاللہ آپ کے بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے، بلکہ جن کے بال گر رہے ہیں اور گنجا پن ظاہر ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا نتیجہ نکلے گا کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ پہلا عمل یہ ہے، اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو آپ زیتون کا تیل لے لیں اور وضو کر کے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، وہ درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اور 1 بار سورۃ النور پڑھیں، اور اس کے بعد اس درود پاک 3 بار پڑھ لیں۔ پھر تیل کا ڈھکن کھول کر اس پر پھونک ماریں۔ اس تیل کو نہانے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے اچھی طرح سر پر مالش کریں، یا رات کو سونے سے پہلے تیل کی مالش کریں، صبح اٹھ کر نہا لیں۔ انشاءاللہ بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ 41 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے بال گرنا بند ہو گئے ہیں۔ اگر ہمیشہ یہ عمل کرتے رہیں تو اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ نظر آئے گا۔ وہ لوگ جن کے سر پر
پھنسی وغیرہ کی وجہ سے بال نہ آتے ہوں، اس جگہ پر دوبارہ بال لے آنے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی ہوں، مہنگے سے مہنگے علاج کروانے کے باوجود بھی افاقہ نہ ہو رہا ہو، اس ٹوٹکے سے وہاں بال آ جائیں گے۔ اچار کا تیل جو عموماً ہر اچار میں بچا ہوا ہوتا ہے، اچار کا تیل کم از کم 1 سال پرانا ہو، وہ بال جھڑنے والی جگہ پر انگلی سے مسلسل لگانے سے بال اگ آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ دیسی ٹوٹکوں کو بھی آزمایا جائے تاکہ ہماری تمام پریشانیاں حل ہوں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور عمل بھی بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام یا اللہ یا باریو 313 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر بالوں میں ہاتھ پھیر لیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سر کے بال مضبوط ہوں گے۔ اور اگر آپ جلد سے جلد لمبے بال کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ قدرتی ٹوٹکا آپ بنا کر اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں۔ یہ بہت آسان ٹوٹکا ہے جس سے بال لمبے ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آملے لے لیں اور اس کا پاؤڈر بنوا لیں، پھر حسب ضرورت پاؤڈر میں پانی ملا کر گاڑھا سا لیپ بنا لیں، پھر اسے تمام بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگا لیں۔ کچھ دیر بعد پانی سے سر دھو لیں۔ یہ 5 منٹ کا بہت ہی آسان عمل ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال جلد لمبے اور کالے ہو جائیں گے۔ یہ آزمودہ عمل ہے۔ ہم نے جس کو بھی یہ عمل بتایا یا جتنے بھی یہ تمام اعمال جو آپ کو بتائے گئے ہیں، ٹوٹکے اور اعمال سب آزمائے ہوئے ہیں۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں یقین کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلی چیز یقین ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں یقین نہ ہو تو وہ عمل کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ ان تمام وظائف کو کرنے کی اجازت عام ہے، آپ سب لوگ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔